اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھنی ہے، یعنی مصیبت آئی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، ان مع العسر یسرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تکرار سے یہ بات ارشاد فرمائی، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تکرار کے ساتھ دو آیتوں میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ مصیبت کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، مصیبت کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ہر مصیبت ٹلنے والی ہے، اللہ رب العزت ٹالنے والا ہے، خوشی کے راحت کے دن آنے والے ہیں، یہ امید رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور مایوسی اور نا امیدی کفر ہے، مایوسی اور نا امیدی اللہ رب العزت نے اس کو کفر قرار دیا، فرمایا اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، صبر کر رہا ہے اور ساتھ امید رکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو بدلیں گے، ضرور بے ضرور بہت جلد یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ خوف یہ بدامنی ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت امن و سکون کا دور لائے گا، معیشت کی جو بدترین صورتحال ہے یہ بہترین ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ اناج کی کمی آئی ہے تو اللہ اس کو ختم کر دے گا، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو، اللہ کی رحمت پر امید رکھو جس طرح پرندے رکھتے ہیں، جس طرح اس کی رحمت پر امید رکھنے کا حق ہے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اس طرح اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ان کی جاب نہیں ہے، کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کی کھیتی باڑی نہیں ہے کہ وہ خود اپنا اناج اس کو کاشت کر کے اس کو استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو وہ خالی پیٹ جاتے ہیں، پہلے سے سال ہا سال کا بندوبست بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے۔ ہم نے تو دانے، اناج، غلہ، گندم، چاول وغیرہ اسٹور کیا ہوتا ہے نا کہ سال کے ہم نے دانے اپنے رکھے ہوئے ہیں، جی اناج رکھا ہوا ہے، ہمیں بار بار لینا نہ پڑے۔ پرندوں کے پاس ایسا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، سٹوریج بھی کوئی نہیں، ملکیت بھی کوئی نہیں، ان کے پاس مال دولت بھی کوئی نہیں۔ کیسے اللہ رب العزت انہیں رزق دیتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا خالق اور مالک انہیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ چنانچہ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں نا، صبح گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کی زمین میں اڑتے ہیں، کیونکہ اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، شام کو بھوکے پیاسے گھروں میں نہیں آتے، اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہے، انہیں پتہ ہے کہ صبح پھر اللہ دے گا، اس لیے انہوں نے جو کھایا پیا ہے اس پہ اطمینان سے سو گئے ہیں، صبح اٹھ کے پھر اڑیں گے، جائیں گے، اللہ پھر دے دے گا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کا حق ادا کرو، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی جس طرح امید ہونی چاہیے، اگر تم ویسے کرو تو تمہیں اللہ ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، حالات بدل جائیں گے، مصائب ٹل جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی آفت اور مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، بڑی بڑی آفتیں بھی آئی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بحران آئے ہیں، آخر کار ٹل گئے ہیں، دنیا پھر ترقی کی راہ پہ چلی ہے۔ پھر بحران اور مصیبت آئی ہے تو یہ بھی ٹل جائے گی، پھر آئے گی تو یہ بھی ٹل جائے گی۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھیں، وہ کام کریں جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو مصیبتیں اور مشکلات ٹال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی مصیبت اور مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اللہ خود راستہ دے دیتا ہے کہ بندے اس راستے سے نکل جائے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ بے روزگار ہے، معاشی حالات خراب ہیں، مصائب مشکلات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا، اچھے حالات کی امید رکھنا، مصائب و مشکلات کے ٹلنے کی امید اور یقین رکھنا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، کسی مسلمان کو تو قطعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔